کیونکہ ہمارا جو ساؤتھ ایشین کلچر ہے وہ کمیونٹی بیسڈ کلچر ہے، اور یہاں پر دو افراد اپنے خاندانوں سے نہیں کٹ سکتے. خاندانوں کا ڈائریکٹ شادی کے اندر رول ہوتا ہے. دونوں فیملیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ فیملیز بھی جہاں پر ان کو ضرورت پڑتی ہے، معاملات خراب ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے درمیان میں، یا وہ شادی کے معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے، تو وہاں پر وہ ماہرین سے رجوع کریں. کیونکہ ماہر نفسیات کی پریکٹس کے اندر ڈفرینٹ طرح کی مختلف قسم کی ہوتی ہیں کاؤنسلنگز، جن کے اندر فیملی تھیراپی کی آپشن بھی ہوتی ہے. یعنی فیملیز اگر اوور آل پوری فیملی اگر دونوں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سیشن کے اندر اگر آراء لینا چاہتی ہے، مشاورت کرنا چاہتی ہے، یا مسائل کا حل چاہتی ہے، تو اس کا وہ بھی بالکل اس کی فیسیلیٹیشن بھی موجود ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو کنسیڈر کرنا بہت اہم ہے ایسی صورتحال میں. کپلز میں جب مس انڈرسٹینڈنگس بنتی ہیں تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ جو ان نون فیملیز میں شادیاں کی جاتی ہیں وہاں یہ مسائل زیادہ ہیں یا یہ نون میں بھی ہیں؟ جہاں تک کپلز کی بات ہے، شادی کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نون فیملیز کے اندر، یعنی اگر فیملی کے اندر ہی میریجز ہو رہی ہیں تو وہاں پر ایسے مسائل ہیں، بلکہ جو ان نون بھی ایون لو میریجز ہمارے ہاں جو ہوتی ہیں، جو دو افراد اپنی مرضی سے فیملی کے ایگریمنٹ کے بیونڈ فیصلہ کرتے ہیں اپنے لیے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمز دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک اسپیسیفک چیز سے جڑی ہوئی پرابلمز ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دو افراد کو جو بنیادی طور پہ شادی کا جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے، یا جو بھی ان کی معاشرتی کنڈیشننگ ہوتی ہے اس حوالے سے، جہاں سے وہ ڈفرینٹ چیزیں لرن کرتے ہیں شادی کے لیے، اور پھر ان کی ذہنی اور جو بھی کیفیات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر میٹر کرتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اسپیسیفک ایک ہی بیک گراؤنڈ میں مسائل ہیں، بلکہ یہ ہر طرح کی میرجز میں یہ مسائل آ رہے ہیں.